بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ووڈو یا قبالہ کا جادو۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے آج کل سنا ہوگا کہ یورپین اور امریکہ میں اور افریقہ کے اندر اور سوڈان وغیرہ میں آج کل جادو کا بہت چرچا ہے، جس کو ووڈو کہا جاتا ہے۔ ووڈو دراصل قبالہ ایک قبیلہ ہے افریقہ کا، وہاں سے چلا تھا۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ بدروحوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے مرے ہوئے جو بزرگ ان کے پچھلے جو مر چکے ہیں، وہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ان کی روحیں واپس آتی ہیں سال کے ایک مخصوص دن میں۔ اس دن وہ میلہ لگاتے تھے، اس کے اندر وہ ڈھول تاشے، خوب شراب و عیاشیوں کا اہتمام کرتے، خوب ناچتے گاتے اور اپنے مرے ہوئوں کی جو ہے روحوں کو دعوت دیتے وہاں بلانے کے لیے۔ خوب وہاں پہ رنگین تماشے ہوتے۔ اب ہوتا یہ کہ بدروہیں وہاں حاضر ہوتی اور پھر وہ بدروہوں کو بھیٹیں چڑھاتے جانوروں کی اور خون کی، اور پھر جو ان کو خوش کر کر پجاری ان بدروہوں کو اپنے جسم پر حاضر کرتا، اور اس کے بعد لوگ اس پجاری سے سوال جواب کرتے اور ان کے سوالوں کے جواب دیتا، انہیں دم وغیرہ کرتا اور ان کے مسائل کے حل بتاتا اور ان کی پریشانی تکالیف کی جو ہے وہ سولوشنز حل وغیرہ ان کو بتاتا۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ یہ لوگ پتلوں کے اوپر اور مختلف جانوروں کی ہڈیوں کے اوپر جادو وغیرہ کرتے تھے۔ اب اصل میں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ مرے ہوئے جانوروں کے ہمزاد دوسروں پہ مسلط کرتے تھے، یا بدروحوں کو جسم پہ حاضر کر کے ان سے کام لیتے تھے۔ انہیں جانوروں کی بھیٹیں چڑھاتے تھے، انسانوں کی خون کی بھیٹیں چڑھاتے تھے، انسانوں کی ہڈیوں کی بھیٹیں چڑھاتے تھے اور انہیں خوش کر کے ان سے کام لیتے تھے۔ پھر یہ طریقہ دب گیا۔ آہستہ آہستہ انسان ترقی کرنے لگا۔ ترقی کرتے کرتے انسان ان علوم اور فنون، ان جادو وغیرہ سے دور ہوتا گیا اور مادیت کی طرف بڑھتا گیا۔ پھر آج وہ دور واپس پلٹنا شروع ہوا ہے۔ لوگ دوبارہ اسی طرف راغب ہونا شروع ہوئے۔ شیطان نے ان کو اسی طرف جو ہے دھکیلنا شروع کیا، اس شیطانی طریقہ کار کے اوپر۔ تو کچھ ایسے مذاہب نے جنم لیا جنہوں نے اس جادو قبالہ یا ووڈو کو بہت پرموٹ کیا دنیا میں، جس میں فری میسنز، ایلومیناٹی اور آج کل جو یہ شیطانی مذہب ہے، جو یہ شیطان کے مندر وغیرہ بنے ہوئے ہیں، جن کو ہم لوگ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو جو شیطان کا پجاری کہتے ہیں اور جو ہے شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ مینڈے کی شکل کا شیطان بنا ہوا ہے، اس کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کو فری میسن کہا جاتا ہے، یہ فری میسن جو ہیں دراصل جو ہے ہر قسم کی خود کو مذہب کی قید سے آزاد کہتے ہیں، اور ان کے بنیادی نظریات میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ شیطان کو خدا مانتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی طاقتوں کا اقرار کرتے ہیں اور خدا سے بغاوت کرتے ہیں، اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ ایسی ایسی حرکات کرتے ہیں، عجیب و غریب شکلیں بناتے ہیں، اپنی عجیب و غریب ماسک پہنتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ان کے اندر جو ان کا جو روحانی علاج کا طریقہ ہے وہ یہی قبالہ کا جادو یا ووڈو کا جادو ہے۔ اور ووڈو کے جادو میں اکثر بربادی کے ہی کام ہوتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک جادو ہے کہ اس کے ذریعے بڑی بڑی بستیاں اور بڑی بڑی کالونیاں برباد کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ یہ جو بڑی طاقتور بدروہیں ہوتے ہیں ان کو حاضر کر کے ان کو اپنے خون کی بھیٹیں دیتے ہیں،
اس کے بعد ان کو مجبور کر کے ان سے کام لیتے ہیں، بھیٹوں کے ذریعے ان کو مجبور کر کے اور مسلط کرتے ہیں، خاص طور پہ کسی گھر کو، کسی بلڈنگ کو یا کسی شہر، کسی بستی کو تباہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ وہاں بدروہیں چھوڑتے ہیں اور وہاں تباہی شروع ہو جاتی ہے، وہاں گھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان گھروں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ خودکشی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، مارنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے اس کا جو ہے نا اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ بدروہیں بہت پاورفل ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ ماحول ایسا ہے، کافر تو ہوتے ہی ناپاک ہیں، پاک وہ ہوتے نہیں ہیں، ان پہ یہ جلدی حاوی بھی ہو جاتی ہیں۔ تو آج کل اس جو ہے ووڈو علم کا جو ہے دور دورہ یورپ، امریکہ اور ترکی میں بہت ہے۔ یہاں پر اس کے جو ہے شکار بہت سے لوگ ہیں، اکثر بیمار ہو جاتے ہیں، فالج زدہ ہو جاتے ہیں، اچانک کوما میں چلے جاتے ہیں، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، لوگ ایسے ہی سامان چھوڑ کے گھر سے بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اکثر ایسی ہارر فلمیں یا ایسے مطلب جو ہے وہ شوز بھی دیکھے ہوں گے کہ گھر کا گھر ایسے ہی سامان سمیت لوگ چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی بستیاں تباہ ہوئی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان پھر بھی اللہ کا شکر ہے کافی حد تک محفوظ ہیں ان چیزوں سے، کیونکہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کم از کم پاک تو رہتے ہیں نا۔ اچھا یہ بھی ہے کہ قسم کی، جیسے پچھلی ویڈیو میں نے اگوری تپسیا کے بارے میں یا اگوری تانترکوں کے بارے میں، اگوری جادو کے بارے میں آپ کو معلومات دی کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، اور مسلمان سفلی جادو کرنے والے یعنی شیطانی عمل، قرآن کی بے حرمتی کرنے والے، برے کام کرنے والے، اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان سب میں مماثلت ایک چیز کی ہوتی ہے۔ وہ مماثلت کیا ہوتی ہے کہ یہ سب لوگ ناپاکی اور گندگی سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ فری میسن ہو، ایلومیناتی ہو، یہ لوگ بھی بہت ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں اور گندے کام کرتے ہیں۔ اور ووڈو جادو، قبالہ کا جادو یا اگور تنتر کرنے والے، ڈھایا کرنے والے، سفلی کرنے والے، ان میں سب میں مماثلت ہوتی ہے گندگی کی، اور ان کے اندر بھیٹ ہوتی ہے شراب کی اور خون کی، جو یہ اپنی بدروؤں کو دے کے ان سے کام لیتے ہیں، جو ان کے نفس کی تقویت کرتا ہے اور ان کی جو ہے وہ شیطانی طاقتوں کو بڑھاتی ہے، پھر یہ اس سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ ان میں سب میں مماثلت ہے، اور ان کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، پازیٹیوٹی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ کسی کے جو ہے محبت کا کام کرتے تو وہ بھی گندے کام کے لیے ہی کام کرتے ہیں، اور ان سے زیادہ تر ہوتا ہی تباہی اور بربادی کا کام ہے۔ ووڈو کے ذریعے، ووڈو کا طریقہ کار جو ہوتا ہے ان کا، اکثر وہ پتلے بناتے ہیں اور تصویروں کے اوپر عمل کرتے ہیں، تصویریں سامنے رکھ کے یہاں تصور سے پتلا بنا کر ان کے اوپر جو ہے وہ سوئیاں لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بدروؤں کو بلا کر اور ان کو مسلط کرتے ہیں کہ اس بندے پہ مسلط ہونا ہے، یا اس جگہ کا، اس گھر کا فوٹو رکھ کر پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ ان چیزوں سے کام لیتے ہیں، اور پھر وہ مسلط بدروئیں جو ہوتی ہیں وہ جس پہ بھی مسلط ہو جائیں تو وہ پھر اس کا بیڑا غرق کر کے لے دیتی ہیں۔ اگر کسی انسان پہ ہو جائیں اسے فالج زدہ کر دیتی ہیں، کوما میں لے جاتی ہیں، یا اسے جو ہے مار دیتی ہیں۔ اتنی خطرناک بدروئیں ہوتی ہیں وہ۔ تو دوستو الحمدللہ ہمارے قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے جو ہے بہترین چیز ہے وہ پاکی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاکوں کو ہی دوست رکھتا ہے۔ تو یہ پاکی جو ایسی چیز ہے، اور اللہ کی عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت ایسی چیز ہے جو ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے بچا دیتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم پہ بہت سخت جادو ہوتا ہے، کوئی ہم کو مارنے کے در پہ ہوتا ہے، لیکن ہم کو صرف بخار ہو جاتا ہے یا چھوٹی موٹی بیماری میں ہی وہ بڑی بلا ٹل جاتی ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ چھوٹی بیماریاں بڑی بیماریوں کا سد باب ہیں، یعنی بڑی بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ یعنی جس کو ہمیشہ بخار رہتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اسے کبھی کینسر نہیں ہوگا، یعنی جس کو نزلہ زکام رہتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ تو چھوٹی بیماریاں جو ہوتی ہیں یہ بڑی بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ اب اس کی کارڈ کے لیے بھی طاقتور عامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ووڈو کی کارڈ کے اندر، ووڈو میں جو ہے بدروؤں کا اور مرے ہوئے جادوگروں کے ہمزادوں کا استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، اور ان کی کارڈ کے لیے بھی ایسا عامل چاہیے جو خود جنات کا عامل ہو، یا اس کا اپنا ایک لشکر ہو جنات کا اور خود صاحب روحانیت ہو۔ اس کے علاوہ سورہ مزمل، سورہ جن، سورہ یاسین شریف، سورہ بقرہ شریف کا عامل ہو، یا پھر دعائے سیفی، دعائے بریتی شریف
اور چہلقاف شریف قصیدہ غوثیت شریف کا عامل ہو وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، باقی چھوٹے موٹے عامل کی بس کی بات نہیں ہے، وہ خود مصیبت کا شکار ہو جائے گا اس کے علاج کے، اور اس علاج میں صدقات بہت ہوتے ہیں۔ اب یہ ووڈو کسی گھر میں کیا گیا، اس کی نشانی یہ کہ اچانک کوئی گھر میں ایک بندہ جو تھا اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اٹھ کے سب سے لڑنا مارنا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں اس گھر کے اندر خون کے چھینٹے گرتے ہیں، یہاں اس گھر کی چیزیں خود بخود ٹوٹ پھوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس گھر کے دروازے اچانک سے جیسے کوئی بھوچال مصیبت آ جاتی، جیسے ہی ووڈو کیا جاتا ہے تو وہ فوراً اثر دکھاتا ہے، اور اس گھر کے اندر اچانک سے ہی مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچانک کوئی بندہ چلتے چلتے گر گیا اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، موت کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، یا پھر اس بندے کو وہ بندہ کوما میں چلا گیا، یا اس کا جسم مفلوج ہو گیا، اچانک ہو جاتا ہے، نہ اس سے کوئی بلڈ پریشر ہے، نہ کوئی شوگر ہے، نہ کوئی ایسی بیماری تھی، اچانک کیسے ہو گیا؟ تو ووڈو میں اکثر ووڈو زدہ بندے پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ووڈو یا قبالہ کا جادو یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور اس چیز کو پرموٹ کرنے والے اکثر جو ہیں وہ فری میسنس ہیں، اور یہ جو ایلومیناٹی تنظیم سے جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو شیطان کے پجاری ہیں یہ ہیں۔ اور ووڈو جادوگر جو ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے اندر نہیں رہتے، وہ بھی الگ تھلگ ہی رہتے ہیں، ویرانوں میں ہی رہتے ہیں، اپنا ویران جگہ پہ اپنے جو ہے نا وہ ٹھکانہ بنا کے رکھتے ہیں، اور اتنے بدبودار ہوتے ہیں کہ عام بندے کا ان کے پاس بیٹھنا بہت محال ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس گندگی ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہتے ہیں، روشنی بہت کم استعمال کرتے، کیونکہ ان کے پاس جو بدروہیں ہیں وہ اندھیروں کی بدروہیں، اندھیروں میں رہنے والی ہیں، اور روشنی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان کو اندھیرے میں رہنا پڑتا ہے، ویران جگہوں پہ رہنا پڑتا ہے۔ اور یہ عام بندوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے اندر روحانی عامل ہیں تو ان کے چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے داڑھی والا ہے، باشرا ہے، تو یہ روحانی عامل ہے، ان کے اندر یہ معلوم نہیں پڑتا، چلتے پھرتے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ووڈو کرتا ہے یا جادو یا سپلی کرتا ہے، تو ان میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہر مسلمان کو ان کی شر سے محفوظ رکھے، ہر صاحب ایمان کو ان شیاطین کی شر سے، ایسے شیطان لوگوں اور شیطانی علم کی شر سے اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، غوث اعظم کے صدقے، مولا علی پاک کے صدقے۔ دوستو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ایسی معلوماتی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، پلیز میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، میرے چینل عامل عمران قادری چشتی کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔